اپنے ایک محبوب ترین صحابی، سارے صحابہ محبوب ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ وہی بات، مثال وہی باپ اور اولاد والی کہ باپ بعض دفعہ ایک بیٹے سے، دوسرے بیٹے سے، ایک بیٹی سے دوسری بیٹی سے جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، چومتا ہے، تو اولاد میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے ابو مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امی مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ محبت ان کو سب سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ رویہ اتنا مشفقانہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹا اور بیٹی اولاد یہ ابو مجھ سے زیادہ محبت۔ صحابہ بھی ایسے ہی، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے، اور واقعی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے یہ اپنی زبان سے فرما بھی دیا مجھے آپ سے محبت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نا ہمیں آپ سے محبت ہے، فدا و ابی و امی کا لفظ استعمال کر، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا فدا و ابی و امی، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا، حالت جہاد میں فرمایا جب وہ مسلسل تیر برسا رہے تھے اور دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، تو اس وقت حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ سارے کے سارے صحابہ اور مسلمان حضور کو یہ کہیں فدا ہو ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور حضور سعد کو فرما رہے ہیں فدا ہو میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ سے حضور کو بڑی محبت۔ جب رخصت کرتے تبلیغ کے لیے اور معلم بنا کے بھیجتے یمن کی طرف، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ بھیجا، تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت سعد سواری پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی نکیل پکڑی ہوئی اور ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں اور نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ کہاں گوارا کرتے تھے ایسا، لیکن حکم اللہ کے نبی کا حکم جو ہوتا ہے کہتے ہیں وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سواری پہ چلیں اور ان کے غلام نکیل پکڑیں، لیکن جب حکم آ جاتا ہے تو پھر ادب پیچھے رہ جاتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حضور نے نہیں ایسے ہی رہو، ایسے ہی رہو، اور ساتھ ساتھ نصیحت فرمائی حضرت معاذ کو تم یمن جا رہے ہو، ان لوگوں میں جا رہے ہو کہ جا کے دین ان تک پہنچانا ہے۔ کتنی پیاری بات فرمائی اللہ کے نبی کی، ہر بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، معاذ ان لوگوں میں جا کے ان کو خوشخبریاں دینا، ان کے اندر نفرت نہ پیدا کرنا، تنگ نظری نہ پیدا کرنا، ان کو توڑنے والی باتیں نہ کرنا، ان کو امید دلانا، ان کو خوشخبری دینا۔ بشرا ولا تنفرا، دوسرا جملہ یسرا ولا تعسرا، دیکھیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا۔ دین کے معاملے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دو راستے مجھے دکھائے کہ یہ بھی ہے دونوں پہ چل سکتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر وہ راستہ اختیار کیا کہ جس میں آسانی زیادہ ہو، دونوں راستے ٹھیک ہیں، دونوں عمل ٹھیک ہے، ایک عمل میں کچھ مشکل ہے اور دوسرے عمل میں کچھ آسانی ہے دونوں جائز، اختیار حضور کو دیا گیا، تو حضور نے اپنی امت کی پتلی حالت دیکھتے ہوئے وہ عمل اختیار کیا کہ جس میں آسانی زیادہ ہو۔ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسواک کے بارے میں ہے کہ اگر میں امت کی مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے اس کو واجب قرار دے دیتا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کی خاطر کہ ہر نماز کے لیے واجب قرار دیا تو ترک واجب کریں گے تو ترک واجب کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، تو حضور نے سنت کے درجے میں رہ کے اس کی فضیلت بتا دی کہ اس کی فضیلت بڑی ہے۔ ایک نماز جس کے لیے وضو کیا ہو مسواک کی ہو، وہ نماز دوسری نماز سے جس میں مسواک نہیں کی اور وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی، مسواک والی وضو والی نماز 70 گنا زیادہ آگے چلی جائے گی۔ اتنا بڑا اجر بتا دیا، ثواب بتایا، اجر بتایا، لیکن واجب قرار نہیں دیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یسرا ولا تعسر، ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ ہم بعض اعمال میں رسم و رواج کو دین کے اندر لا کے وہ عمل اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کتنا مشکل ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، وہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی، وہ لوگوں کی بنائی ہوئی رسم ہے جو اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اس رسم کو پورا کرنے کے لیے پھر مجھے اور آپ کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، لیکن ہم یہ جاننے کے لیے نہیں تیار ہوتے کہ رسم کو دین سے الگ کر دیا جائے تو اتنی آسان ہے، بہت آسان ہے دین، کوئی مشکل دین نہیں۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرتے ہوئے
آخری دفعہ جب رخصت کیا نا حضرت معاذ کو، تو حضور نے فرمایا معاذ شاید تم یمن سے واپس آؤ تو اس وقت تم میری قبر کے قریب سے گزرو۔ شاید کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ اللہ سے ملنے جانے والے۔ معاذ بھی آپ کے شاگرد تھے، صحابی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ حضور نے شاید کا لفظ استعمال کیا میری تسلی کے لیے کہ میرا دل نہ ٹوٹے، میں حوصلہ نہ چھوڑوں۔ لیکن جب حضور کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا تو بس کانوں میں کیا پڑنا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو، لڑیاں جاری ہو۔ اے معاذ جب تم واپس آؤ گے تو شاید میری قبر کے قریب سے گزرو۔ اتنے آنسو رواں ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان کے چہرے پر پڑی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، اور آپ نے چہرہ انور یوں ان سے دوسری طرف پھیر دیا کہ میرے آنسوؤں کو یہ نہ دیکھ سکیں، میرے آنسوؤں کو یہ نہ دیکھ سکیں۔ پہلے ہی آبدیدہ ہو گئے، اب جب دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی موتیوں کے قطرے جڑنے لگے ہیں تو یہ زیادہ دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے، اور صحابہ خود عرض کرتے تھے اللہ کے نبی کوئی وصیت کر دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وصیتیں ہیں دراصل یہ علم کی بہت بڑی شعاعیں ہیں، اور امت کے لیے عمل کا ایک میدان ہے کہ ایک وصیت پر بھی اگر امت عمل کر لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک صحابی کا اللہ کے نبی وصیت کریں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر عرض کیا اللہ کے نبی کچھ اور بتائیں، لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ پھر عرض کیا 3 مرتبہ حضور لا تغضب، کیا مطلب؟ حضور نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا ان میں غصہ زیادہ ہے، لا تغضب۔ خود فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا غصہ نہ کرو تو میں نے ساری زندگی کسی پر غصہ نہیں کیا۔ وہ جو حدیث میں نے سنائی کہ یہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ کسی کو گالی نہ دینا، فرمایا ساری زندگی کوئی انسان تو دور کی بات ہے میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اس طرح انہوں نے ان وصیتوں کو پلے باندھ لیا۔ آج مجھ سے اور آپ سے بھی تقاضا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کا کہ ہم بھی ان وصیتوں کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنی زندگی کا ایک پہلو بنا کے زندگی کے اندر لے آئیں تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔